ارشاد. مفتی صاحب جیسا کہ آپ نے بیان میں فرمایا کہ یقیناً موقع دیکھنا چاہیے بات کرنے کا. ہاں جو بھی اگر کوئی اصلاح کی بات کرنا چاہتا ہے یقیناً موقع دیکھنا چاہیے. لیکن جب کوئی آپ حضرات ممبر کے اوپر بات کرتے ہیں یا کوئی تبلیغی ساتھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ترغیب کے اندر کوئی بات کہی جاتی ہے تو اب اس بات کا کیا لحاظ رکھا جائے کہ اگر یہ بات ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی سے یہ کہا جائے انگلی اٹھا کے کہ تو فجر میں کیوں نہیں آتا, تو یہ تو غلط ہے. لیکن ایک ترغیبی بات چل رہی ہے کہ بھائی یہ جو فجر میں جو ہے نا ساتھیوں کی غفلت ہے اس کو دور کیا جائے. تو اب اس کے اندر 10 12 15 20 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بات جن کے اوپر فٹ ہو رہی ہے وہ اس کو برا مان رہے ہیں اور وہ ان کا یہ لحاظ رکھتے ہوئے وہ کہ یہ برا مانیں گے وہ حق بات نہ کہے تو جرم کس کا ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے آپ حضرات ممبر کے اوپر بات کرتے ہیں, کبھی آپ نے حرام کے اوپر بات کر دی, کبھی آپ نے شراب پہ بات کر دی, کبھی کسی نے جو ہے نا کسی کا حق کھایا ہوا اس کے اوپر بات کر دی, کبھی کسی کے لین دین پہ بات کر دی. تو وہ اگر اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اس مجمع میں تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں, شرابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے نا زانی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ بات نہیں کیا ہے تو قصوروار کون ہوگا؟ بات کرنے والا. جی جی نہیں, اس موقع پہ بات کرنے والا قصوروار نہیں ہوگا, اس لیے کہ تو عمومی مجلس میں بات کر رہے ہیں نا. جی نقصان جب ہوتا ہے جب کسی کو اشارہ کر کے کہا جائے جی کہ تو غلط ہے, تو اس سے پھر نقصان ہوتا ہے. نہیں تو اس بات کا تو لحاظ نہ کیا جائے نا کہ اس مجلس کے اندر جو ہاں نہیں, اس کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے. مجلس میں تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تبھی تو بیان کیا جاتا ہے. جی عمومی بات تو کرنی چاہیے. اچھا بھائی, پاکستان کے نظام جمہوری سے علماء کرام اسلامی نظام کے حوالے کی بات کریں جب ممکن ہی نہیں. پاکستان نظام جمہوری ہے, اس میں علماء کرام اسلامی نظام کے حوالے سے پھر کیوں بات کرتے ہیں جبکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ بات غلط ہے کہ جمہوریت میں اسلام لانا ممکن ہی نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. پہلے تو میرا پورا جمہوریت کے بارے میں جو بیان ہوا ہے وہ سنیں, ابھی اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں. آدھا کلپ چلا دیتے ہیں لوگ, اس سے غلط میسج جاتا ہے. میں اس جمہوری نظام کے بالکل حق میں نہیں ہوں. اس سے 100 گنا بہتر بادشاہی نظام ہے جو سعودی عرب وغیرہ میں ہے. تو ان کے ملک کا حال دیکھو اور اپنے ملک کا حال دیکھو, کیونکہ گورنمنٹ اسٹیبل ہی نہیں ہو پاتی ہے کچھ. اور پھر ہر شخص اس کو پتہ ہے 5 سال میں نے نکالنے ہیں تو اپنا پیٹ بھرنے میں لگا رہے گا, ملک کے لیے کیا کرے گا. وہ بادشاہ کو کم از کم یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ میرا ملک ہے اور ہمارا ہی خاندان ہوگا تو یہ ملک سکون میں ہوگا تو ہم بھی سکون میں ہوں گے. تو وہ کہتا ہے خود بھی مزے کرو, ہمیں بھی مزے کرنے دو. جمہوری نظام میں تو کہتے ہیں ہمیں مزے کرنے دو, ملک کی ایسی کی تیسی. لیکن یہ کہنا کہ جمہوری نظام میں اسلام لانا ممکن ہی نہیں ہے, یہ غلط ہے. کیونکہ ملک چلتا ہے آئین پہ. بادشاہی نظام میں خوبی تو ہے جو میں نے بتائی, لیکن ایک خامی بھی ہے. وہ یہ کہ بادشاہ کی جس دن کھوپڑی گھومی وہ پورے ملک کو سیکولر کر دے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو. لیکن ہمارے سسٹم میں حکومت اصل میں آئین کی ہوتی ہے یا ہونی چاہیے آئین کی. تو اس حکومت کو بھی پابند کیا جا سکتا ہے کہ آپ آئین کے پابند ہو. تو اس لیے یہ ایک پازیٹیو چیز ہے بادشاہی نظام کی نسبت. تو کیونکہ آئین ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. تو آئین کی شق کو بنیاد بنا کے پاکستان کو اسلامائزیشن کی طرف لایا جا سکتا ہے. لیکن لائے گا کون؟ 3 لوگ ہوتے ہیں جو ملک میں اثر ڈالتے ہیں. عدلیہ ہے, بیوروکریٹس ہیں, اور عدلیہ ہے, بیوروکریٹس ہے, اور ہمارے جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور چوتھی طور نمبر پہ اسٹیبلشمنٹ. اصل میں تو وہی ہے لیکن چلو ہم 4 باتیں فرض کر لیتے ہیں. چوتھے نمبر پہ سمجھ آ رہی. تو اب اس میں آپ ایسے ادارے بناؤ جس میں بیوروکریٹس تیار کرو. آپ اس پہ کسی نے پہلے کام کیا نہیں کیا. نعرے لگائے پاکستان میں اسلام آئے گا. بھائی میں نے کہا نا, گراؤنڈ ریئلٹی سے جو چیز اس کے مطابق ہو تو وہ کام بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے نا. تو پہلی بات افراد ایسے تیار کرنا. تو ایسے اسکولز بھی ہونے چاہیے, ایسے کالج بھی ہونے چاہیے, ایسی یونیورسٹیاں بھی ہونی چاہیے جو علماء کے شیلٹر میں جہاں لوگ تیار ہوں, اور تاکہ پھر وہ جائیں بڑے بڑے اداروں پہ. تو اس سے آپ کے عدلیہ کا مسئلہ اور بیوروکریٹس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. فوج میں آپ اپنے لوگ بھیجیں. دیکھو فوج میں ہم لوگ کہتے ہیں فلاں 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 مسلک کے فرقے کے لوگ گئے ہوئے ہیں بہت زیادہ, تو آپ کو کس نے پابندی لگائی؟ آپ کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم نے اس طرز پہ کام کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. ایک چیز رہ جاتی ہے سیاست, وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. چلو ایک چیز پہ کمپرومائز کر لو, سیاستدان ہم نہیں لا سکتے, وہ جنہوں نے لانا ہے وہ آپ کو پتا ہے وہی لے کر آتے ہیں. ملک میں جمہوریت اس حوالے سے بالکل تیل لینے گئی بھی ہے. تو یہ ایک فالٹ کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے, لیکن یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ میں ہمارے لوگ چلے جائیں. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے جو
جامعۃ الرشید اور بہت سے علماء کی جو محنت ہے، صرف جامعۃ الرشید اکیلا نہیں ہے، اور بہت سارے علماء کا اس میں یہ موقف ہے کہ یونیورسٹیاں بھی علماء کو بنانی چاہیے، کالجز بھی علماء کو بنانے چاہیے، اسکولز بھی علماء کو بنانے چاہیے، یا علماء جیسے لوگوں کو بنانے چاہیے. علماء نہ بھی بنائیں، ان کی سرپرستی ہو تو وہ لوگ بنائیں، اور پھر اس کا رزلٹ 40-50 سال کے بعد نکلے گا یا 20-30 سال کے بعد نکلے گا. نکلنا تو 10 سال میں ہی شروع ہو جائے گا. تو جو سوٹیبل کوشش ہے وہ ہم نے کی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں بٹ دھڑام سے نظام بدل جائے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ جو رہا سا نظام ہے اس کے ابھی بیڑا غرق ہو جائے گا، نتیجہ یہ نکلے گا. مفتی صاحب آپ کے کم کھانے کی اہمیت، آپ نے کم کھانے کی اہمیت بتائی جس پہ میں نے عمل کیا، اور میں جم بھی جاتا ہوں لیکن ایسا کرنے پر میں کمزور ہو گیا. پہلی بات یاد رکھو، باڈی کسی چیز کو ایک دم ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. ہماری باڈی کو اللہ نے بڑا فلیکسیبل بنایا ہے، اچانک نہیں ہو جاتا سب کچھ. آپ نے اپنے آپ کو کم کھانے کا عادی بنایا تو ابھی عادی بنایا نہیں ہے، تبھی کمزوری محسوس ہو رہی ہے. اگر عادی بن جاتے تو محسوس نہ ہوتی کمزوری آپ کو، اس کا مطلب عادی بنے نہیں. تو آرام آرام سے کمی کی طرف آؤ. یہ نہیں کہ کل سے ایک دم ولی اللہ بن گئے آپ، تھوڑا تھوڑا کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ آؤ. نمبر 2، ایک اور غلطی آپ نے کی ہے کہ کم تو کھایا، کھانے کی کوانٹٹی کم کر دی لیکن کوالٹی کو نہیں بڑھایا ہوگا آپ نے. بھائی کوالٹی کم کرو تو کوانٹٹی کم کرو تو کوالٹی بڑھانی پڑتی ہے. وہ جو باریک ہو گئے وہ تو کمزور نہیں ہوا، حالانکہ کھانا اس نے بھی کم کر دیا. میرا کھانا بھی کم ہے، میں کمزور نظر آ رہا ہوں؟ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اب تک رپورٹ نہیں ہے کمزوری کی اللہ کے. حالانکہ میں بھی کوئی زیادہ نہیں کھاتا. ہفتے میں ایک دن میں گلاب جامن ایک کھاتا ہوں، 2 یا 1 وہ لے کر آتے ہیں شاہ نواز بھائی، وہ بھی صرف جمعے کو. وہ بھی نہیں کھانے چاہیے، وہ بھی 1-2 ہفتے سے شروع کیے ہیں. پتہ نہیں کیوں شروع کر دیا، اس عمر میں کیا خبط دماغ پہ سوار ہو گیا. وہ انہوں نے کھلا دیا، وہ اتنا مزہ آیا کہ ہم نے کہا چلو ایک. پھر کھانا نہیں کھاتا، پھر اگر گلاب جامن کھا لوں گا نا 1 آدھ، اب وہ کہیں گے یار مفتی صاحب 4 کھائے تھے اس دن، کیوں ایسے باتیں کر رہے ہو. کہیں گے جھوٹ تو نہیں بولا نا میرے سے. 1 دفعہ صرف 4 کھائے ہیں، باقی 1 یا 2. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بھی 1 دفعہ ہفتے میں بس. اور اکثر و بیشتر صبح کا ناشتہ ہوگا تو پھر رات کو کھانا جا کے ہوگا. کبھی دوپہر کو کھا لیا تو رات کو بہت ہلکا ہاتھ رکھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میں تو کوئی کمزور 71 کلو کا ہوں، میں کوئی کمزور نہیں مجھے محسوس ہوتی کسی کی. اب آپ دیکھو 1.5-2 گھنٹے سے فل اسپیڈ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. تو آپ نے خوراک کی کوانٹٹی کم کی ہے، مقدار کم کی ہے، کوالٹی بڑھائی نہیں ہے. تو جو لوگ بھی کم کھاتے ہیں ان کو پھر اپنی خوراک میں انڈے بڑھانے پڑتے ہیں، ڈرائی فروٹ بڑھانے پڑتے ہیں، گوشت کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے، سیلیڈ بڑھانا پڑتا ہے. سیلیڈ میں امرود کو فوکس کرو. امرود سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امرود اور سیب، یہ 2 چیزیں سیلیڈ میں. اسی طرح 24 گھنٹے میں 1 آدھ بار وہ جو چقندر کی ریسیپی میں نے بتائی تھی نا، بیٹ روٹس کی، چقندر کی میں نے ریسیپی بتائی تھی جس پہ غامدی صاحب کے داماد نے میرا مذاق بھی اڑایا، بریانی بنانے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں. چقندر کی میں نے ریسیپی بتائی تھی کہ 1/3 چقندر کا جوس نکالو اور 2/3 اس میں پودینے کا گرائنڈ کر کے اس کا جوس اور لیمن چھلکوں سمیت وہ ملا کے پی جاؤ. لیکن خرچہ آپ کا اپنا ہوگا اس میں. اور اگر کھٹا لگ رہا ہے تو شہد ملا دو اس میں. شوگر کے مریض جو نہیں ہے تو پھر شہد بھی ملا لو کوئی حرج نہیں. تو دیکھو کسی قسم کی کمزوری انشاءاللہ آپ کے قریب کبھی بھی نہیں پھٹکے گی. تو یہ جب آپ خوراک کم کرتے ہیں تو کوالٹی بڑھانی پڑتی ہے خوراک کی آپ کو. اور ایک دوسرا بھی ہے، اس کو ABC جوس کہتے ہیں. اس میں چقندر ہے، گاجر ہے اور سیب ہے، لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں کیونکہ گاجر کے جوس میں بھی شوگر بہت ہوتی ہے، سیب میں بھی بہت ہوتی ہے. سیب چقندر اور گاجر سے مل کے بنتا ہے جو مشہور جوس ہے، لیکن میں مشورہ نہیں دیتا. زیادہ ملانا ہے تو سیب کا جوس ملا لو 1/3، اور وہ بھی ہرا سیب ہو. میٹھے سے بچاؤ اپنے آپ کو جتنا ممکن ہو. میٹھا کھانا ہے، نیچرل میٹھا ہو. تو میٹھا زیادہ موٹاپا جو آ رہا ہے نا سارے میٹھے پھوڑ کے ہو رہا ہے. تو اس لیے وجہ سے میں 3-4 گلاب جامن ہفتے میں صرف 1 دن کھاتا ہوں. اللہ معاف فرمائے، میری مغفرت فرمائے. تو آپ کوانٹٹی بڑھائیں، کوالٹی بڑھا دیں خوراک کی تو ٹھیک ہو جائیں گے. اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں یار غریب آدمی اتنا گوشت کہاں سے کھائے، اور غریب آدمی بادام پستے کہاں سے کھائے. تو غریب آدمی انڈے کھا لے. کیا کھا لے؟ انڈا جو ہے نا سب چیزوں کا باپ ہے.
انڈا کیا ہے؟ دیکھو انڈے سے چوزے نے بننا ہوتا ہے, اور چوزے میں سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ انڈے میں سب کچھ اللہ نے پہلے سے رکھ دیا ہے, تو انڈے منڈے پھوڑ دیا کرے. اور اگر یہ بھی نہیں ہے, انڈے کھانے کے پیسے بھی نہیں ہے, تو پھر اتنا زیادہ کھا کیسے رہا تھا تو؟ کہنے پہلے میں زیادہ کھاتا تھا, وہ زکات کے پیسوں سے کھا رہا تھا, تو اب بھی انڈے بھی زکات سے خرید لے. جب اتنا زیادہ کھانا چھوڑے گا تو وہ خرچہ بھی تو بچے گا نا. وہ خرچہ کس پہ لگا دے؟ انڈوں پہ. انڈا بہت ہی خاندانی چیز ہے. ایک ڈاکٹر, بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں, نام لے لیتا, لیکن پھر ایسا نہ ہو لوگوں کو, دوسرے ڈاکٹروں کو اعتراض ہو. کئی دفعہ میں نے ارادہ کیا ان کا نام میں اناؤنس کر دوں. بہت زبردست نالج دیتے ہیں وہ, بڑے پڑھے لکھے, ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. تو لیکن نام لینے میں بڑے سائڈ افیکٹ ہیں اس کے. پھر لوگ کوئی الزام لگائے گا کہ ان سے مفتی صاحب نے پیسے لیے ہوئے ہیں, کوئی دوسرے ڈاکٹر کہتے ہیں ان کو پروموٹ کیا, ہمیں بھی کرو وغیرہ وغیرہ. یہ پھر پھٹی ایک مصیبت میں پڑ جاتا ہے آدمی. تو ان کی پوری ایک تحقیق آئی تھی اس پہ کہ اندے سے بہترین پروٹین نہیں ہے کہیں بھی. تو اس لیے جس غریب کے پاس زیادہ کھانے کے پیسے ہیں اور انڈے کے نہیں ہیں وہ غلط بول رہے ہیں. اچھا ایک اور بات, ڈرائی فروٹ جو ہے یہ میرا تجربہ بھی ہے, اور میں نے بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہیں. کچھ ویڈیوز دیکھ کے انسان یقین نہیں کرتا, لیکن جب تجربہ کرتا ہے تو 100% یقین آ جاتا ہے. تو تجربے کے بعد تو ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے نا بھائی. سائنسدان ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں چوہوں پہ یا لیب میں کریں گے, ہم نے اپنی باڈی پہ ایکسپیریمنٹ کر لیا. ڈرائی فروٹ ہمیشہ 6-7 گھنٹے پانی میں بھگو کے کھاؤ. کوئی بھی ڈرائی فروٹ کھانا ہے, اخروٹ ہے نا, اخروٹ 7 گھنٹے پانی میں بھگو دو, پانی پھینک دو, پھر خوب اچھی طرح چباؤ اس کو, ایسا چباؤ کہ بیڑا غرق کر دو اس کا. دیکھو ٹھا کر کے باڈی کو لگے گا, وہ فوراً اثرات آنا شروع ہو جائیں گے. پستہ کھانا ہے, پانی میں 6-7 گھنٹے بھگو دو, 7-8 گھنٹے بھگو دو, پانی پھینک دو, پھر پستہ خوب دبا کے چبا کے کھاؤ, وہ باڈی کو ٹھا کر کے لگے گا. پانی میں 7-8 گھنٹہ بھگونے سے نا, میں میڈیکل سائنس کی زبان تو نہیں جانتا, میں اپنے زبان میں, اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے, اور اس میں جو خراب چیزیں ساری نکل جاتی ہیں پانی میں. جو بھی بیج ہے نا, جتنے بھی, یہ درختوں سے اترتے ہی اپنے آپ کو کور کرتے ہیں محفوظ کرنے کے لیے. تو وہ کور ان کے لیے تو اچھا ہوتا ہے, ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو پانی میں ڈال کے اس میں نشو نما کا عمل سے یہ گزرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ جو کور کیا تھا نا وہ ختم ہو جاتا ہے. دیسی زبان میں سمجھا رہا ہوں. آپ نے پمکن سیڈ کھاتے ہیں نا لوگ, بہت زبردست چیز ہے, اس کو بھی پانی میں بھگو دو 7-8 گھنٹے, پانی پھینک دو, پھر خوب چبا, آٹے کی طرح ہو جائے گا وہ, خوب چباؤ. ہم لوگ جو عام طور پہ یہ ڈرائی فروٹ کھا رہے ہوتے ہیں, یہ ضائع زیادہ ہو رہتے ہیں, باڈی کا جزو کم بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ تجربہ کر کے دیکھو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اب بھی تو کمزور رہا نا یہ بھائی نے سوال پوچھا ہے نا, اس کے بعد بھی اگر یہ کمزور رہا تو یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. یہ کون سا فالٹ ہے؟ یہ پھر ریپیئر ہو کے دوبارہ بنانا پڑے گا آپ کو, بلکہ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. یہ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والا نہیں. میرا بھی ایک سسٹم خراب ہو گیا تھا, تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا نا جس سسٹم پہ میں کام کر رہا ہوں. وہ کوئی آ رہا ہے یوں کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے. ایک صاحب نے کہا, مفتی صاحب جاپان میں جب کوئی سسٹم خراب ہوتا ہے تو اس سسٹم کے ماہرین کو بلایا جاتا ہے. سافٹ ویئر ہے تو سافٹ ویئر کے انجینئر کو بلایا جائے گا, اور کمپیوٹر کا مسئلہ ہے تو کسی کمپیوٹر پڑھے ہوئے آدمی کو بلایا جائے گا, اور کوئی موٹر خراب ہو گئی تو میکینک کو بلایا جائے گا. ہمارے پاکستان میں ہر چیز کا ایک مسئلہ ہے, جب بھی کمپیوٹر خراب ہو بند کر کے دوبارہ اسٹارٹ کرو جب بھی سسٹم خراب ہو بند کر کے, اگر وہ ری اسٹارٹ سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو پلگ نکال دو, بالکل ڈیڈ کر دو. تو میں نے ایسا ہی کیا, صحیح ہو گیا. تو ہمارے سسٹم بھی یہاں کے حساب سے ایڈجسٹ ہو چکے ہیں. تو اس لیے میں اس بندے کو کہہ رہا ہوں, ابھی بھی اگر کمزور رہا تو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا, آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہو گیا. مفتی صاحب میری بہن کا 16 سال کی, اس کی طبیعت بہت خراب ہے, وہ ICU میں ہے, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ. عروہ اشتیاق بچی کا نام ہے, دل سے دعا اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے جلد سے جلد. کم کھانے کا یہ بتاؤ گیا, جلدی میں نے کہا 40 منٹ میں اڑ جانا ہے. مفتی صاحب کس قدر مقدار میں خون نکلنے پر وضو ٹوٹ جائے گا؟ وضو کے دوران خون لگا ہو تو کیا وضو ہو جائے گا؟ وضو کے دوران خون لگا ہو تو وضو ہو جاتا ہے, لیکن خون نکلنے سے وضو کب ٹوٹتا ہے خوب سمجھ لو. جہاں زخم ہے وہاں خون نکلا اور وہیں تک گھومتا رہا, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس جگہ سرک کے چلا جائے جو جگہ زخم نہیں ہے. جیسے آپ کے کوئی پھوڑا ہے بہت بڑا, خون نکل رہا ہے لیکن پھوڑے کو کراس نہیں کیا اس نے,
ادھر ہی نکل کے پھوڑے میں ہی گھوم رہا ہے, یا کوئی کھال چھل گئی آپ کی, اب پوری کھال چھل گئی ہے, اسی کے اوپر خون ہے, تو وہ نکل کے اسی چھلی ہوئی کھال کے اندر ہی گھوم رہا ہے تو باہر وہ نظر آ رہا ہے لیکن زخم کے اوپر ہی گھوم رہا ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. الا موضع یلحقہ حکم التطہیر, اس جگہ سرایت کر جائے جہاں زخم نہیں ہے, تو اس کو کہتے ہیں خون نکل کے بہہ جائے, اس جگہ تک بہہ جائے جہاں پہ زخم نہیں ہے, تو اس بہنے کے بعد خون جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا. اس پہ لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں, لوگ امام ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں. فضائل اعمال میں تو خود حدیث لکھی ہوئی ہے کہ 2 صحابی کے تیر لگا, خون نکلا, وہ پھر بھی نماز پڑھتے رہے. خود فضائل اعمال میں حدیثیں نبی کی بیان کرتے ہو, صحابہ کی بیان کرتے ہو, فالو امام ابو حنیفہ کو کرتے ہو, اسی کو تو اندھی تقلید کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بہت سوال سنا ہوگا. بھائی اگر اس حدیث کا یہ مطلب ہے تو اس میں تو یہ بھی ہے کہ خون نکلا, تو خون نکل کے کپڑوں پہ لگا ہوگا کہ نہیں لگا ہوگا. تو یہ سوال ہمارا آپ سے ہے کہ خون کو ناپاک تو آپ بھی مانتے ہو, اور خون جب کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. تو جو اس حدیث کا آپ جواب دیتے ہو وہی جواب ہماری طرف سے. اب جب آپ کی طرف سے اس کا جواب آ جائے گا تو ہم اسی کو اپنے جواب میں ایڈ کر دیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے ان صحابی کا خاص معاملہ ہے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفیاً یا اثباتاً کچھ بھی ثابت نہیں ہے. یا تو یہ منسوخ ہے, اس وقت جب خون کا ناپاک ہونا نازل نہیں ہوا تھا اس وقت کا معاملہ ہے, یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے, ان صحابی نے اپنا اجتہاد کیا تھا. تو یہ اس کی یہ تعویل کی جائے گی کیونکہ خون تو نجس ہے, قرآن نے اس کو نجس کہا ہے. مفتی صاحب جب جنت میں بےہودگی نہیں ہوگی تو ہم حوروں کا کیا کریں گے؟ یعنی بیوی سے ریلیشن بھی بےہودگی ہے, اس کا تو مطلب یہ ہوا نا. بےہودگی کہتے ہیں حرام کی طرف جانے کو, جو بیوی ہے وہ تو حلال ہے نا, تو جنت میں حوریں وہ بیویاں ہوں گی, ان کے قریب نہ جانا پرلے درجے کی بےہودگی ہوگی. تو آپ نہ جانا, آپ کہنا میں شرمیلا ہوں اور مجھے شرم آتی ہے. مسلمانوں کے 3 کھیل ہیں جو حدیث میں آتے ہیں. 3 کھیل حدیث میں آتا ہے کہ وہ باطل نہیں ہے, 3 کھیلوں کے سوا سب باطل ہیں. اور جو 3 کھیلوں کے سوا سب باطل ہیں ان سے مراد وہ جو ان کھیلوں جیسے نہ ہو, یعنی جب بھی کھیل میں کوئی فائدہ ہوگا تو وہ ہے. تو اس میں بیوی کے ساتھ کھیلنا بھی, اس لیے میں کہتا ہوں نا بیوی کے ساتھ بیکار باتیں کرنا بھی جائز ہے, ٹائم ضائع کرنا بھی جائز ہے. وہ ٹائم ضائع کہلاتا ہے, ہوتا نہیں ہے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو تاکہ کچھ ٹائم دو نا بیگم کو. دوسرا تیر اندازی ہے, تیسرا گھڑ سواری ہے. اچھا میرے بوئی, رفیعت الاقلام وجفت الصحف کا کیا مطلب ہے؟ تقدیر کا مسئلہ کئی بار بیان کر چکا ہوں, ابھی وقت چھوڑا ہے. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی مسجد زیر تعمیر ہے, ہم اس کے لیے سیمنٹ کی بوری دینی ہے. بھائی سیمنٹ کی بوری پہلے بھی کچھ لوگوں نے دی ہوئی ہے, لیکن سیمنٹ ابھی استعمال ہونا شروع ہی نہیں ہوا ہے نا. جب استعمال ہونا شروع ہو تو پھر آپ جتنی, ابھی تو کھدائی کا کام ہو رہا ہے, تو اس لیے سیمنٹ جنہوں نے دینا ہے جب تعمیری کام شروع ہوگا نا, ابھی تو تخریبی کام ہو رہا ہے نا, پرانی عمارت کو گرایا جا رہا ہے. جیسے ہی تعمیری کام ہوگا تو پھر آپ ضرور سیمنٹ کی بوریاں دیں. سبحان اللہ, اللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ ہمارے گھر سے تعویذ نکلے ہیں, ہم اس کا کیا کریں؟ کچھ بھی نہ کریں, اٹھا کے پھینک دیں. میرے گھر سے خود تعویذ نکلے, میں اٹھا کے پھینک دیا, کچھ بھی نہیں ہوا. اور 15 سال 20 سال پہلے نکلے تھے, 20 سال تک فٹ فاٹ چل رہا ہوں. اس کے بعد میں نے شادی اور بھی کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعویذ کو اگر پھینک دیا جائے تو الٹا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا. تو لفٹ نہیں کرایا کرو تعویذ کو, فلیتوں کو, پلیتوں کو, ان چیزوں کو لفٹ نہیں کرایا کرو. بولے صحیح ہے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں لاؤ تعویذ دو, میں اپنے شلوار کے نیفے میں رکھ لیتا ہوں. یار پرچیاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ان سے, پرچیاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک ریسٹورینٹ کی جاب کرتا ہوں اور پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوں. ماشاءاللہ. تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کل کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی. تو مجھے مالکان کی طرف سے تو پیسے نہیں ملتے, تو میں اپنی جیب کے پیسوں سے وہ مال خرید کے لے جاتا ہوں جی کہ بھائی کل اس چیز کی ضرورت پڑے گی, پرسوں اس چیز کی ضرورت ہے. تو اس مال پہ میرے لیے پروفٹ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں, کیونکہ آپ ہوٹل کی طرف سے وکیل ہیں, نمائندے ہیں,
تو وکیل خود اپنی جیب میں پروفٹ نہیں رکھ سکتا, وہ جس کے پیسوں سے چیزیں خرید رہا ہے یا بعد میں جس سے اس نے پیسے لینے ہیں وہ سارا پروفٹ اسی کے پاس جائے گا. یہ ایسا عام روٹین میں جب ہوتا ہے, میں نے کسی کو بھیجا یا آپ نے کسی کو بھیجا, جا بھائی جا کے دکان سے 1 کلو گوشت لیا, یا کسی نے بھی بھیج دیا, اب یہ گیا ہے, اب یہ جب گوشت خریدے گا تو گوشت کے پیسے اس سے لے گا جس نے اس کو بھیجا ہے. گوشت والا اس کا جاننے والا نکل آیا, اس نے کہا یہ 1000 کا میں تجھے 500 کا دیتا ہوں, تو یہ ڈسکاؤنٹ جیب میں رکھ کے پتلی گلی سے نکل لیتا ہے. یہ جائز نہیں ہے. یہ ڈسکاؤنٹ کس کی جیب میں جائے گا؟ جس نے آپ کو بھیجا ہے, اگرچہ وہ اس کا کچھ نہیں لگتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب بھی آپ کسی کے وکیل یا نمائندے بن کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو پیڑے بھی پھر وہ کھائے گا جس نے آپ کو نمائندہ بنایا ہے, کیونکہ پیسہ اس کا خرچ ہو رہا ہے تو اس سے فائدہ بھی وہ اٹھائے گا. آپ نہیں اٹھا سکتے. آپ جب اٹھا سکتے ہیں جب آپ اپنے پیسوں سے کوئی چیز خرید رہے ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم آن لائن بزنس رن کرتے ہیں, ای کامرس, اگر ہم اس میں فیک ریویو AI کی مدد سے لگا دیں تو لوگ ٹرسٹ زیادہ کریں گے؟ دیکھو, اس سے چیز کی آمدن حرام نہیں ہوگی, کیونکہ آمدن تو اس چیز کی ہے نا, پروڈکٹ کی ہے. لیکن لوگوں کو جو دھوکہ دے کے آپ متوجہ کر رہے ہیں, یہ متوجہ کرنا حرام اور ناجائز ہے, اور دھوکے کی تجارت میں برکت نہیں ہوتی. اور دوسرا سوال یہ ہے, آپ نے ایک مثال دی تھی کہ جمشید کے پاس گھڑی ہے, وہ بغیر قبضے لیے آپ نہیں دے سکتے. اگر جمشید خود بولے بغیر قبضہ لیے دو, جب وہ آپ سے خریدیں تو پھر میرے سے لے لینا. نہیں, جمشید نے جب آپ کو گھڑی بیچی, آپ وہ جمشید کے قبضے میں لیے بغیر, اپنے قبضے میں لیے بغیر آگے فروخت نہیں کر سکتے, بے شک جمشید اس پہ راضی بھی ہو. اگر آپ نے آگے فروخت کرنی ہے تو پرانی خرید و فروخت کو کینسل کریں, جمشید سے بولیں جو میں نے آپ سے گھڑی خریدی تھی میں اس خرید کو کینسل کرتا ہوں, اب ایک نیا کسٹمر میرے پاس آیا ہے, تو آپ اگر اجازت دو تو یہ گھڑی میں اس کو پہنا دیتا ہوں آپ کا نمائندہ بن کے, اور اس کا میں اتنا کمیشن لوں گا آپ سے. اس کو کلیئر کرنا پڑے گا آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گھڑی خرید کے اپنے قبضے میں لیے بغیر آگے بیچ نہیں سکتے, اور جمشید کا وکیل بن کے بھی نہیں بیچ سکتے کیونکہ گھڑی آپ کی ہے. تو اس پرانے سودے کو کینسل کرو پھر آگے بیچو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, یہ ڈراپ شپنگ جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ڈراپ شپنگ کی کچھ صورتیں حلال ہیں, کچھ صورتیں حرام ہیں. شریعت کا اصول ہے کہ جو چیز آپ کے قبضے میں نہ آئے آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے. ڈراپ شپنگ میں عام طور پر آپ کسی کی چیز خریدے بغیر, کمپنی کی چیز خریدے بغیر کسی کو بیچ رہے ہوتے ہو آپ, یہ جائز نہیں ہے. آپ اس میں جائز کرنے کے لیے یہ کرو, یا تو پہلے خرید کے کسی کو نمائندہ بھیجو بنا کے اس کے قبضے میں لو, بولو بھائی تو میری طرف سے قبضہ کر لے, پھر آگے بیچو. یا بیچو نہیں, بیچنے کا وعدہ کرو میں تمہیں یہ دوں گا, اور پھر خریدو, اور پھر کسٹمر سے پوچھو ہاں بھائی اب بتاؤ خرید رہے ہو کہ نہیں خرید رہے, وہ کہے خرید رہا ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر وہ آپ کو نقصان ہوگا, جو بھی ہوگا آپ کی چیز ہے وہ. تیسرا, 2 پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن جاؤ. آپ بولو بھائی میں بیچ ہی نہیں رہا, فلاں کمپنی کی چیز میں آپ کو بکوا رہا ہوں, بتاؤ, اور پھر کمپنی کو بھی یہ نہیں بتاؤ میں آپ سے لے رہا ہوں, بھائی ہم نے یہ پروڈکٹ آپ کی بکوائی ہے, آپ مجھے اس کے پیسے دو, ہر پروڈکٹ کو بکوانے کے مجھے اتنے پروفٹ چاہیے اس پہ. اس طرح معاملہ کو کلیئر کرو. دیکھو عبادات کے دین میں لوگ آ جاتے ہیں, پیسوں کے معاملے کے دین کو لوگوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے, تو یہ بہت غلط بات ہے. تو مفتی صاحب اس طرح جو بروکری کا کام ہوتا ہے 2 پارٹیوں کے بیچ میں, جو ہم بیچ میں بروکر بنتے ہیں, اسی طرح ڈراپ شپنگ میں بھی کام کر سکتے ہیں. ہاں بالکل بروکر بن سکتے ہیں, لیکن کلیئر کریں میں بروکر ہوں بھائی, صاف صاف. پراپرٹی کو خریدے بغیر بھی بیچا جا سکتا, قبضے میں لیے بغیر بھی بیچا جا سکتا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ رسک میں آ چکی ہو, آپ کے پلاٹ پتہ ہو کہاں ہے, کس نمبر کا ہے, کہاں لوکیشن ہے, اور اتنا آپ کی ملکیت ہو کہ اگر پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا تو آپ کا نقصان سمجھا جائے. اس کنڈیشن میں آنے کے بعد بیچ سکتے ہیں, بے شک قبضہ نہ بھی کیا ہو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر اتفاقاً دوسری شادی کے اسباب بن جائیں, اتفاقاً دوسری شادی کے اسباب بن گئے, جی کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں, حسن اتفاق سے تو ایسے انسان بندر سے انسان نہیں بنا, جو اتفاق آپ نے بیان کیا, اتفاق سے دوسری شادی, مطلب شادی کا ارادہ نہ ہو, ایسے وقت آ جائے کہ شادی کرنا پڑ جائے کو, یا کوئی ایسے مطلب پڑ گئی, یعنی مجبوری میں دوسری شادی کرنی پڑ رہی ہے, دل نہیں چاہ رہا لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ مجبور ہو گئے, نہیں کریں گے تو مر جائیں گے.
آگے مجھے انجوائے کرنے دیں تھوڑا سا. سہارا دینا چاہ رہا ہے اس جی. کو, یا گھر دینا چاہ رہا ہے اس کو رہنے کے لیے, اور پہلی بیوی کہتی ہے کہ میری شکل نہیں دیکھنا مجھے. ہاں تو حالات بنے کہاں ہیں؟ پہلی بیوی کہہ رہی ہے میں دوسری کی شکل نہیں دیکھوں گی, تو حالات بنے کہاں ہیں؟ نہیں میں تو سمجھ رہا ہوں حلوہ رکھ کے پلیٹ میں رشتہ مل گیا ہے, سب راضی ہیں. نہیں, دوسری اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں شادی تو چھپ کے بتا کے کرنا چاہیے یا چھپ کے کرنا چاہیے. پہلے بات تو آپ کم از کم 2 مہینے کے روزے رکھیں اس بات پہ کہ آپ نے جو مجھے بلا وجہ خوش کیا کہ دوسری شادی کے حالات پیدا ہو گئے. حالات کبھی بھی دوسری شادی کے پیدا ہوتے ہی نہیں ہیں. شادی کرنا چاہ رہا ہے دوسری بندہ, ہاں بس چاہ رہا ہے وہ, تو ہر مسلمان چاہ رہا ہے. حالات تھوڑی پہلی والی سے کیا اجازت لینا پڑے گی؟ نہیں اجازت لینا نہیں پڑے گی. وہ کہتی مجھے شکل نہ دکھانا, تو نہ دکھانا شکل. وہ اگر کہے مجھے شکل دکھاؤ پھر بھی نہ شکل دکھانا دوسری کی اس کو. اچھا ہاں وہ اگر کہے مجھے شکل دکھاؤ نا, اپنی دکھا دیا. یعنی آپ تو میرے لیے قابل احترام ہے, یعنی جو مرد ہے جو کر رہا ہے وہ اپنی شکل دکھا دے بیگم کو, اور وہ دوسری کے بعد تھوڑی سی چینج ہو چکی ہوگی. بغیر بتائے مطلب نکاح کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے. اچھا جائز ہے. دوسری شادی کے لیے اللہ نے پہلی بیوی کی اجازت کو شرط نہیں قرار دیا, عدل کو شرط قرار دیا کہ دونوں کے برابر حقوق ادا کرو اور راتیں برابر گزارو. اگر وہ یہ کہے کہ آپ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو مجھے چھوڑ دو, مجھے طلاق نہیں چھوڑو نہیں اس کو, وہ جذبات میں کہتی ہے. نہیں چھوڑو, وہ جذبات میں کہے گی کچھ دن چلاؤ اس کو, بلکہ اب زندگی بھر ایسے ہی چلے گا. اجازت کی ضرورت نہیں ہے. نہیں اجازت. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ابھی میری جو ہے نا مہینے 1.5 مہینے پہلے انگیجمنٹ ہوئی تھی, منگنی ہوئی تھی, تو میرے سسرال سے میرے کو کپڑے دیے تھے انہوں نے نا, تو وہ خالی منگنی کے دن ہی کپڑے پہنے تھے, تو اس کے بعد سے جو ہے نا کپڑے گھر سے غائب ہو گئے. اوہو, تو منگنی کے کپڑے تھے آپ نے پہنے اور کپڑے گھر سے غائب ہو گئے. جی. تو کسی سے جو ہے نا ہماری خالہ نے, جو عالم وغیرہ عورت ہوتی ہیں جو بابا وغیرہ کرتی ہیں, جادو, جی جی جی, تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ جو ہے نا خود ہی کپڑے تمہارے گھر پر آ جائیں گے. ہاں. تو جیسی وہ کپڑے آئے تو اسے پہننا نہیں, سمندر میں بہا دینا. یعنی وہ کسی نے جادو کے لیے تاکہ آپ کا رشتہ ٹوٹے یہاں سے. اب وہ کپڑے خود بخود ہی آئیں گے. انہوں نے ایسا کہا تھا. جب وہ کپڑے خود بخود ہی آئیں, آپ ان کو پہنو تو خود بخود ہی ہر جگہ جا سکو گے آپ. ان کپڑوں جیسے شلوار میں آپ ٹانگیں ڈالو گے تو چلنا نہیں پڑے گا آپ کو, شلوار خود ہی چلے گی. ایسے کپڑے تو مجھے دے دو میرے بھائی. تو مفتی ابے صاحب تم اتنے عرصے سے بیان سن رہے, ابھی تک تمہارا نظریہ نہیں بنا ہے. نہیں مفتی صاحب, وہ ہماری خالہ نے پوچھا تھا ان تو سے. خالہ, پھر خالہ سے ہی باقی باتیں پوچھا کرو جا کے, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو ابھی آپ سے یہ پوچھنا کچھ نہیں ہے, ان کو پہنو گھومو پھرو, کچھ نہیں ہوتا. تعویذ بھی نکلے نا نیفے سے, تو ابھی انہی کپڑوں کو پہنو, ایسی کی تیسی. جاؤ بس یار, وہ 1-2 سوال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. کیا مسجد کا ملبہ مسجد کی قیمت میں, یعنی جو کنسٹرکشن کی قیمت میں جاتا ہے. آج کل جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں, کوئی بھی جب کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں تو جو کچھ گرانا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ملبہ ہمارا ہوگا, اس کے بدلے میں ہم یہ کھدائی کریں گے. یہ کانٹریکٹ عام طور پر ہوتا ہے, بلکہ کچھ اضافی پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں, تو مسجد ہی کے کام میں استعمال ہو جاتا ہے وہ ملبہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور سے جماعت آئی ہے یہاں پر, کل انشاءاللہ صبح جائے گی. ماشاءاللہ یہاں سے دور جائے گی ماشاءاللہ. مجلس کے بعد تھوڑی سی دیر کے لاب سے ابھی آ جائیں, مسافہ کر لیں جلدی جلدی نا, سارے جماعت والے ہیں. آ جائیں جلدی جلدی آ جائیں. اتنے میں ہم سوالات بھی پوچھ لیں گے, 2-4 اور نمٹا دیں گے. اللہ خوش رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام جناب. وعلیکم السلام. چلو بھائی, بس جو جماعت کے چلیں بھائی. اللہ خوش رکھے حضرت, اللہ خوش رکھے. ماشاء اللہ, دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بیٹا. مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ میں کیش پہ موبائل لیتا ہوں اور موٹر سائیکل لیتا ہوں, آگے قسطوں پہ بیچتا ہوں, جی کیا یہ میرے لیے قسطوں پہ مہنگی کر کے بیچنا جائز ہے, مگر جو قیمت طے ہو جائے اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. جزاک اللہ. چلو بھائی جلدی سے شاباش, سوال پوچھ لو. اچھا مفتی صاحب, ایک مسئلہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کے دوران مثال کے طور پہ میرا بھائی کہتا ہے کہ میں ہمشیراؤں کو حق نہیں دوں گا, تو پھر اس کی کیا صورت ہو؟ اس کا باپ بھی دے گا, یہ صورت ہے اس کی. بہنوں کو بھائی کہہ رہے حق نہیں دوں گا, اب بھائی کو بولے تمہارا باپ بھی دے گا. یہی بہترین صورت میں بتا سکتا تھا, اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. بہنوں کو چاہیے خود کیس کر دیں نا, کورٹ سے بھی مل جاتا ہے حق. کیس کر دیں کورٹ میں, سارے کام برے نہیں ہوتے, کبھی کبھار ٹھیک کام بھی ہو جاتا ہے.
کورٹ میں, کچھ کام ٹھیک بھی ہوتے ہیں, کیس کر دیں انشاءاللہ فوراً حق مل جائے گا. جامعۃ الرشیدیہ کے پاس میرا گھر ہے, ڈبل اسٹوری مکان ہے, لیکن وہ پارٹیاں بہت آتی ہیں, سودا نہیں بنتا, بات نہیں بنتی ہے, تو کیا لوگ بولتے ہیں بندش کی ہوئی ہے, جادو ٹونا. نہیں, کوئی بندش نہیں ہے. آج کل پاکستان کراچی میں پراپرٹی تھپ ہوئی بھی ہے, کسی کے گھر بھی بک رہے ہیں. پارٹیاں آتی ہیں, بہت بات نہیں بنتی ہے, ایسا لگتا ہے کوئی بندش نہیں ہے بھائی. لوگ بولتے ہیں یہ کرو وہ کرو. نہیں, کچھ بھی نہیں کرو جی, انجوائے کرو لائف. تعویذ رکھو یہاں پہ, بلاک کے نیچے پتھر رکھو. نہ کچھ بھی نہیں کریں. پراپرٹی کراچی میں گری ہوئی ہے, تو بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ کسٹمر آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں. جامعۃ الرشیدیہ کے پاس ہی ہے میرا ڈبل اسٹوری مکان. جی, تو جامعۃ الرشید کی ویلیو تو نہ گرائے نا اب پھر. اللہ بش گوڈ. اب پورا بار بار جامعۃ الرشید کے قریب ہے بھائی, نہ بھی ہوتا قریب, دور بھی ہوتا تو بھی یہی حال ہوتا. ٹھیک ہے نا, اپنا خیال رکھیے. جی, آخری 1-2 سوال لے لیتے ہیں. کیا نہیں, سوئمنگ کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے, لیکن معنوی طور پہ سوئمنگ اس میں شامل ہے نا. جو بھی فزیکل ایکٹیویٹی کے کام ہوں گے, صحت اچھی ہوگی تو کیوں نہیں ہو, جہاد میں کام آئے, اچھا ہے. آپ کو سوئمنگ کی کیا ضرورت ہے, آپ ڈوبو گے ہی نہیں, اتنا لمبا قد ماشاء اللہ آپ کا, کھڑے ہو جانا بس. ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب, آپ کی وہ 4 شادی والی کتاب کہاں سے ملے گی اور اس کا نام وغیرہ؟ آپ کہہ رہے ہیں میری 4 شادیوں والی کتاب کہاں سے ملے گی, آپ کی ایج کتنی ہے؟ 18 سال. 18 سال, ماشاء اللہ. دیکھا, اس کو کہتے ہیں ایک نسل تیار کرنا. 18 سال کا لڑکا ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ کی 4 شادیوں والی کتاب کہاں سے ملے گی. یہ ہوتی ہے نسل کی برین واشنگ. 18 سال میں آپ کو فری میں دوں گا. عثمان بھائی کو کہہ دینا ان کو فری میں دو, تاکہ ابھی سے خراب ہو جائے جتنا خراب انہوں نے ہونا ہے. پہلی شادی کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے کرنا, ٹھیک ہے. چلو وہ مل جائے گی آپ کو. وہ کس کے پاس ہے بھائی کتاب, آپ دے دینا فری پاکٹ میں. آپ جی, آپ کو بھی فری میں. اچھا جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میں نے اپنے بہنوئی سے مکان خریدنے کا سودا کیا ہے. بہنوئی سے مکان خریدنے کا سودا کیا؟ یس جی. اور ان کے ساتھ میں نے 18 مہینے کا ٹائم کیا, 50% میں نے ان کو پے کر دیا ہے. اچھا, آپ نے ہاں خریدا ہے, پھر تو ٹھیک ہے. جی, 50% میں نے ان کو پے کر دیا ہے. وہ 50% جو بقایا ہے, کیا وہ میرے اوپر قرض ہے؟ اگر وہ میرے اوپر قرض ہوگا تو وہ زکوٰۃ اور قربانی کے احکامات میرے اوپر لازم نہیں ہوگا. زکوٰۃ قربانی لازم نہیں ہے اس پہ. میں نے مفتی صاحب سے ایک سے بات کی تھی, انہوں نے کہا یہ جو قرض ہونے کے لیے اس کا آپ کی ملکیت میں داخل ہونا ضروری ہے. نہیں, وہ قرض آپ کے خرید چکے ہیں نا, آپ سودا ہو گیا, بیانہ ہوا ہے, قبضے میں میرے نہیں ہے. اوبیسلی وہ پوری پیمنٹ کروں گا تو قبضہ ملے گا نا. نہیں, اگر آپ کی ملکیت میں آ چکا ہے, وہ قبضہ اس لیے نہیں کہ پوری پیمنٹ نہیں, استعفائے سمن کے لیے کہتے ہیں نا, لیکن وہ قرضہ آپ کے اوپر آ گیا ہے تو زکوٰۃ آپ پہ لازم نہیں ہے. اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں, کوئی کنفیوژن نہیں, زکوٰۃ نہیں ہے لازم آپ کے اوپر. واجب الادا بن گیا ہے نا وہ, کہ آپ نے دینا ہے ان کو. جی بس وہ آپ پہ ہوگا, وہ مائنس کریں گے آپ. جزاک اللہ صاحب. وہ آپ کے 1 کروڑ کنورٹ ہو گئے پراپرٹی میں, اور وہ پراپرٹی جو بیچنے کے لیے نہیں خریدی آپ نے, رہنے کے لیے, تو بس وہ جب رہنے کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ اس پہ ویسے ہی زکوٰۃ نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے, آج کل اکثر نوجوان طبقہ جو ہے وہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتا ہے. کس کے؟ بغیر ٹوپی کے. غلط ہے. اکثر لوگ جو ہے بغیر ٹوپی کے اور بغیر داڑھی نہیں ہوتی, اکثر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ داڑھی اور ٹوپی کا ہونا ضروری نہیں ہے, اور ایک بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. داڑھی شاعر اسلام میں سے, امام کے لیے داڑھی کا ہونا ضروری ہے. اور نماز تو ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے, لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ ایسے آدمی کو امام بنایا جائے جو بغیر داڑھی کے ہو. اور ٹوپی کے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے بھی خلاف آداب نماز کے خلاف ہے. آپ شادی کی کتاب ہے. حضرت آپ کی ایج کتنی ہے؟ اچھا, آپ بیوہ کو سہارا دینے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے سہارے کا بھی کوئی سیٹ اپ بنایا ہوا پھر آپ نے؟ یعنی آپ نے بیوہ کو جو سہارا دیا, تو پھر جب آپ کے سسرال کی طرف سے ریئیکشن ہوگا تو آپ کو سہارا کون دے گا؟ اس کا پہلے سے کوئی سیٹ اپ ہے؟ سسرال والے تو خود 2-3 کر کے بیٹھے ہوئے. ارے واہ 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 واہ, سسرال والے خود 2-3 کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی, ابھی ان کی وائف کا انتقال ہوا, 1 ہفتہ ہوا ہے, ابھی وہ دوسرا. وہ تو انتقال کے بعد کی ہے نا. نہیں, پہلی دفعہ میں آپ صحیح بات کلیئر نہیں کرتے. جو دوسرا سال ہے اس نے بھی 2 کر کے بیٹھا ہوا ہے. نہیں, ایک وقت میں 2 ہیں. جی, ایک لانڈی میں رکھی ہوئی, ایک بفر زون میں. پھر تو ایسی کی تیسی یار. جی, تو ایک کتاب مجھے, پھر آپ کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے, تاکہ وہ کتاب میں بھی شو کر سکوں. ہاں, وہ آپ کو بھی فری میں کتاب بھائی.
انکل کو بھی، ایک 18 والے کو فری میں اور ایک انکل کو فری میں، ٹھیک ہے. کچھ 4 آدمی ایسے بھی جو شور مچاتے ہیں. ویسے پھر بھی تھوڑا سا سہارے کا انتظام احتیاطاً کر لیں. احتیاط اسی میں ہے کہ ایک آدھ سہارا بھی ہو جائے تو اچھا ہے. اچھا کریں یار، آدمی ہے تو آدمی کا تو کام ہے مخالفت کر کے شادیاں کرنا. کس کے؟ پرتگال میں؟ اچھا، پرتگال کی نیشنلٹی آپ کے پاس؟ ماشاء اللہ زبردست. تو وہ نیشنلٹی نہ چھین لیں. ہاں اچھا ماشاء اللہ. چلیں بس آخری سوال جلدی سے، بس بہت دیر سے 1-2 لوگ نظر آ رہے ہیں. ہاں بس لاسٹ، سچی مچی کا لاسٹ. میں نے کیا کہا تھا 3:40 پہ ختم کروں گا نا، تو 10 منٹ اوپر ہو گئے، 7 منٹ اوپر ہو گئے. جی مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اس کے لیے طریقہ کوئی بتائیں. مدینہ منورہ جا رہے ہیں؟ جی سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو جائیں، پہلے عمرہ کریں گے؟ جی عمرہ کریں گے. پہلے عمرہ کریں گے پھر مدینہ منورہ جائیں گے، ایسا ہی ہے؟ جی. تو مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں، دعا کا اہتمام کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پہ حاضری دیں، اور درود شریف کی کثرت زیادہ کریں مدینہ میں. یہی مدینہ کے کام ہیں. لباس کا کوئی طریقہ بتا؟ نہیں، لباس تو مدینہ میں بس عام نارمل اچھا سا لباس پہنے، ٹھیک ہے نا. جو بھی لباس پہنتے ہیں اس میں اچھا سا لباس پہن کے جائیں. درود شریف کا زیادہ اہتمام کریں وہاں جا کے. چلو بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.